حکومتیں آتی جاتی رہتی، جسے بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور جسے بھی لوگ ووٹ کے ذریعے منتخب کریں اگلے ٹینیور کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ماضی کی طرح صرف نکتہ چینی کرنے یا گالیاں دینے کے بجائے وہ کام کریں، اور جو کام کر گئے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ بارشیں ہوئیں جنہوں نے سارا انفراسٹرکچر جو تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا، ریلوے نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک اور اللہ حاضل قیاس مختلف جو سکول تھے، سرکاری ادارے تھے، لوگوں کے گھر تھے، چیز کو فصلات کو بہت نقصان ہوا۔ تو پاکستان ریلوے بھی بڑے متاثرین میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ تک ہمارا آپریشن ہالٹ پہ رہا۔ لیکن میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پاکستان ریلوے کے محنت کشوں کا اور افسران کا، جنہوں نے دن رات کام کر کے جاں فشانی کے ساتھ پانیوں میں کھڑے ہو کے، سیلابی پانیوں میں انہوں نے ریلوے ٹریک کو بحال کیا، اور بغیر وسائل کے کیا، کیونکہ بہت بڑا ایک اکنامک کرنچ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ فیس کر رہی تھی، ریاست، جو ابھی ختم تو نہیں ہوا لیکن اب کچھ امپروومنٹ کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ تو ہمیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے گرانٹ نہیں مل سکی، اس کے باوجود ریلویز نے اپنے ریونیو میں سے، یعنی آپ یہ کہیے اپنا پیٹ کاٹ کے، تو یہ ہم نے ان سیکشنز کو بحال کیا۔ تو میرے لیے سیکٹری صاحب ریلویز سید مظہر علی شاہ صاحب کے لیے، ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں کے لیے، اور منسٹری میں دوست موجود ہیں، اور کراچی ڈویژن کے افسران اور محنت کشوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس حوالے سے یہ بڑا اہم دن ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ کوٹری اور لاڑکانہ کے اس سیکشن پر ٹرین کی رونق دوبارہ بحال ہوئی ہے۔ تقریباً 850 مسافر جو ہیں وہ روزانہ اس پہ ایک طرف سے کمیوٹ کریں گے، اور یہ دونوں طرف سے چلے گی بیک وقت، اور لوگوں کو ایک سستی اور ایک بہتر سفری سہولت میسر آئے گی۔ پاکستان ریلویز پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ ہم محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود جو ہمارے پیسنجرز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 17-18 سال سے بند ہے سبی ہرنائی سیکشن، جو ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں تقریباً 85% اسے کمپلیٹ کیا تھا۔ اب جو فلڈز کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے وہ جو بریجز تھے وہ اڑ گئے ہوئے تھے، پشتے تباہ ہو چکے تھے، وہ الحمدللہ تقریباً بحال ہو گیا ہے، اور ہمارا ہدف ہے کہ اگلے ماہ 17 سال کے بعد وہاں پہ سبی ہرنائی کے درمیان پاکستان ریلویز کی مسافر ٹرین بھی چلے گی، اور کوئلے کے لیے بھی ہم وہاں پہ ٹرین چلا رہے ہیں، فریٹ ٹرین۔ اور یہ اس علاقے میں جو 135 کلومیٹر کا ٹریک ہے، 4 اضلاع کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ان کو ملے گی، جہاں پہ روڈ نیٹ ورک نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں ایک بار پھر تمام لوگوں کو خاص طور پہ، اور جو ان شہروں کے رہنے والے ہیں جو کوٹری لاڑکانہ سیکشن پہ آباد ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک دیرینہ مطالبہ تھا، اور ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس مطالبے کو پورا کریں۔ یہ ٹرین تو آج بحال ہو گئی ہے، اور سبی ہرنائی سیکشن پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چند دن تک ٹرین چلے گی، لیکن باقی بھی جو کچھ ٹرینز رہ گئی ہیں ہم ان کی بحالی کے لیے بھی پوری طرح کمیٹڈ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہترین اور نسبتاً سستی سفری سہولت میسر کرتے رہیں۔ اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو سب سے امپورٹنٹ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ریلویز کا، وہ ہے ML1۔ اس پہ آسن اقبال صاحب کی قیادت میں ایک وفد گیا ہے، جس میں مظہر شاہ صاحب چیئرمین ریلوے بھی ساتھ ان کے تھے۔ ان کا دورہ بہت کامیاب رہا ہے، اور ہم چائنیز سائٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کی کاسٹ جو تھی وہ ڈیلے کی وجہ سے، کیونکہ پچھلے تو جو یہ ٹینیور تھا اس میں انہوں نے کوئی ایک سٹیپ نہیں لیا، تو وہ کاسٹ بڑھ کے $6.5 ارب سے تقریباً $10 ارب پہ چلی گئی تھی، اور اگر اسی پروفائل کے ساتھ اس کو بنایا جاتا، اسی پورٹ فولیو کے ساتھ، یہ $12-13 ارب پہ جا کے کام ختم ہونا تھا۔ تو یہ تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا اتنا بڑا لون لینا، نہ کسی نے ایسا لون دینا تھا۔ تو اب ہم نے کاسٹ کٹنگ کرنے کے بعد جو پروجیکٹ چائنیز سائٹ کو سبمٹ کیا ہے، وہ اس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سال انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ML1 پہ آن گراؤنڈ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے بعد آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے، اب جسے بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور جسے بھی لوگ ووٹ کے ذریعے منتخب کریں اگلے ٹینیور کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ماضی کی طرح صرف نکتہ چینی کرنے یا گالیاں دینے کے بجائے وہ کام کریں، اور جو کام کر گئے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں، کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے کیے ہوئے کام کو جو ریاست کے لیے کیا جائے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ نگہبان. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس شدید بارشوں سے بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا. محدود وسائل کے باوجود شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریلوے کے افسران اور ملازمین نے بھرپور محنت سے ٹریک بحال کیا.